بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا کو تا حیات نااہل قرار دے دیا ہے۔ سینٹ میں ان کی سیٹ بھی ان سے اب چھینی جا چکی ہے۔ ان کی نااہلی کی وجہ ان کا جھوٹا بیان دیا جانا تھا قومی اسمبلی کی نشست کے لیے، جس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو 2 سال میں لی گئی مراد سمیت جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں ان تمام کو 2 مہینے کے اندر واپس کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج پروگرام میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی سیاست میں کیا چل رہا ہے۔ اپوزیشن خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے، کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کہیں پہ اپوزیشن ملاقاتیں حکومتی اتحادیوں سے بھی کر رہی ہے، اور کچھ حد تک ان کے مان جانے اور کچھ حد تک تحفظات کو دور کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ چودھری پرویز الہی سے ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے ٹاک کرتے انہوں نے یہ کہا اور ریفرنس انہوں نے دیا کہ جس طرح کھانا کچن میں پک رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ساز و سامان اکٹھا کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، کوئی چیز سبسٹینشل ہمارے سامنے آئے گی تو زیادہ بہتر ہوگا، البتہ ممکنات میں سے کوئی بھی چیز ضرور ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آج ہم بحث کریں گے، جانیں گے معاملہ سارا ہے کیا۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں میاں عمران مسعود، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب ہمیں جوائن کریں، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا اشتر اوصاف صاحب۔ میں چاہتا ہوں سر کہ آج ہم فیصل واڈا والے معاملے پہ آپ سے تھوڑی ٹیکنیکل اوپینین میں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جس بیس پہ 62F1 کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، یہ قانونی اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان کے پاس قانونی پروویژن اب اگلی سپیریئر کورٹ میں جانے کی کیا ہے، اور اس میں کتنی پاسبلٹی ہے، سکسیس ریشو کیا ہے ان کے پاس، واڈا صاحب کے پاس؟ دیکھیے، جو ججمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تمام وہ باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں۔ تو جہاں تک کیس کے سکسیس کی بات ہے تو جنہوں نے پٹیشن فائل کی وہ تو سکسیسفل ہو گئے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ اس کا لیگل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ پہلے آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا، یہ ضیاء الحق کے دور میں ان کو 62 اور 63 کو اس طریقے سے لے کے آیا گیا، یہ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشنز لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک شک یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر کوئی غلط بیانی کرے تو وہ صادق اور امین کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، اور ان بنیادوں کے اوپر ایک نہیں، 2 نہیں، کئی پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اور چونکہ ڈسکوالیفیکیشن کی وہاں پہ کوئی میعاد نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ فار لائف ہوگی، جبکہ باقی ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ جو ہے مثلا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس پہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، وہ 3 برس ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ میری دانست میں صادق اور امین کی جو کوالٹیز ہے وہ ہم جب بشر میں ہم عام آدمی میں دیکھیں تو وہ ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت ہی برگزیدہ ہستی، بہت ہمارے جو نبی کریم ان کے متعلق یہ القاب تھے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ خیر، جب تک کہ پارلیمنٹ چینج نہیں کرے گا اس کو، یہ قانون ہی ہے اور یہ آئینی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اب یہ بتائیے گا، آپ پلیز کنٹینیو کریں، پھر میں اسی میں چاہتا ہوں کہ چیز ایڈ آن کر دیں، آپ ابھی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ میں میرٹس آف دا کیس کی بات کروں تو میرٹس آف دا کیس میں سیر حاصل گفتگو آپ پڑھیں گے جو کی گئی ججمنٹ کے اندر۔ فیصل واڈا صاحب 1973 میں الینوائے میں پیدا ہوئے، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ یہ برتھ سرٹیفکیٹ انہوں نے خود پیش کیا وہاں پہ، اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ وہ کسی اور ملک کے سٹیزن نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کا پاسپورٹ بھی کسی اور ملک نے جاری نہیں کیا۔ جو پاسپورٹ انہوں نے دکھایا وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کینسلڈ، بٹ کینسلیشن آف پاسپورٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی سٹیزن شپ ختم ہو گئی ہے۔
اور اس کے اندر ان کے پاس نائکاپ تھا. اب نائکاپ کس کو ایشو ہوتا ہے؟ پاکستانی سٹیزن کو تو نہیں ہوتا نا. وہ تو جو ملک سے باہر رہتے ہیں ڈوبل نیشنلز ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب امریکہ کی بات آتی ہے تو ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے. اور امریکہ میں جب آپ کو سٹیزن شپ دی جاتی ہے تو آپ ڈیناؤنس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں امریکہ ہی کا وفادار ہوں گا. تو جب امریکہ کے آپ جو وفادار ہوں گے تو کیا آپ وفاداریاں جو ہیں ان کو شیئر کریں گے؟ اچھا سر، ایسا تھوڑا نہیں سا ہوتا. ٹیکنیکل پوائنٹ بتائیے گا. اب آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دی ہے. واٹ از دی ٹیکنیکل ڈفرینس بٹوین ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ؟ اور سرٹیفکیٹ سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے وڈرال سٹیزن شپ جو کیے جانے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ انہوں نے سبمٹ نہیں کرایا. اگر ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرا دیا تو کیا وہ ایکولی گڈ اس کے اسٹینڈ نہیں کرتا یا دیر سم تھنگ ان بٹوین؟ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایک تسمیہ یعنی ایک ایسا بیان ہے جس کو اگر آپ غلط کہیں گے تو آپ کو پینلٹی پڑتی ہے. ٹھیک. آپ کو کیونکہ آپ سالملی افرم کر رہے ہیں, آپ حلف لے رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ حلف اٹھاتے ہیں اور اس حلف کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں یا وہ جھوٹا حلف ہے تو پھر آپ کو پینلٹی ہوگی اور آپ لازمی طور پہ صادق نہیں ہیں, آپ سچے نہیں ہیں. جب آپ سچے نہ ہوں تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن آ جاتی ہے. جہاں تک سرٹیفکیٹ کی بات ہے, وہ سرٹیفکیٹ تو کوئی اور جاری کرتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ آپ جاری نہیں کرتے. اور وہ اگر سرٹیفکیٹ پہلے تو یہ کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ کہا کہ کونسلیٹ جاری ہی نہیں کرتا, تو کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا کہ جس تاریخ کو انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا, جس تاریخ کو وہ الیکشن کے نامینیشن پیپرز انہوں نے بھرے تھے نیشنل اسمبلی کے, اس تاریخ کو کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا یا اس تاریخ کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا کہ وہ یو ایس سٹیزن نہیں ہے. تو یہ ہے سب باتیں جن کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک جوریسڈکشن کی بات ہے تو وہ سپریم کورٹ تک نے اور ہائی کورٹ تک نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے اندر پروب کرے اور اس کا فیصلہ کرے, بلکہ انہوں نے ہدایات جاری کی کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ سپیریئر کورٹ کو ڈیفینیٹلی ناک کرتے ہیں اور غالباً ان کے پاس اس چیز کا رائٹ بھی ہے, کتنی اسٹرانگ لیگل گراؤنڈس پہ وہ کھڑے ہیں؟ باقی ایتھیکل یا ہائی مورل گراؤنڈس ہم چھوڑ دیتے ہیں, اسٹرانگ لیگل گراؤنڈس کتنی ہیں ان کے پاس؟ ان کے وکلا زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ کتنی سالڈ گراؤنڈز ہیں. میرے نزدیک جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ججمنٹ میں, اس کے اندر صراحت کے ساتھ یعنی بہت ارکریزی کے ساتھ ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. فیکٹس کے اوپر بھی, لا کے اوپر بھی, ان کا جو اپنا استدلال ہے اس کے اوپر بھی, ایفیڈیوٹس کو بھی دیکھا انہوں نے. بلکہ یہاں تک انہوں نے کیا کہ انہوں نے یو ایس کانسولیٹ سے چٹھی کے ذریعے یہ ساری چیزوں کو وضاحت بھی طلب کی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی جہاں پہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے, لیکن واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اشتر اصاف صاحب, فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کے لیے. میاں صاحب, سر کچھ لوکل سیاست میں کیا چل رہا ہے اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اوپینین دیں, اور میرا آپ سے سوال بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے, اسپیسیفک ہے. میں جاننا آپ سے سر یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے, یعنی آپ سے مراد آپ کی جماعت سے اپوزیشن کے اراکین کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ملاقاتیں سیاسی جو ہے کوریڈورز میں ہوتی رہتی ہیں اور سیاست کا حصہ بھی ہیں, لیکن یہ ٹائمنگ, یہ ملاقاتیں, اس میں ہونے والی بات چیت, حکومت کے خلاف ہونے والی کیمپین, یہ ساری اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ اپوزیشن آپ لوگوں کو راضی کر پائے گی تو نو کانفیڈنس موو چل پائے گی اور حکومت گھر جا پائے گی. ماضی میں بھی آپ لوگوں کو تحفظات رہے ہیں حکومت سے, جس کو ٹیمپریریلی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے. واٹ از یور پلان ناؤ سر؟ میاں صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ
گھر آیا مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اور آپ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی شخص آ سکتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے پہلا وزٹ مارا اور شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے آئے، اور اس سے پہلے جب زرداری صاحب بیمار تھے تو obviously چودھری برادران نے ان کا پتہ لیا، اب وہ لاہور میں تو ان کا پتہ کرنے آ گئے۔ وزٹ جو تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا، اور جس طرح آپ نے ابھی یہ بتایا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، پی ایم ایل کیو کے پاس آ رہی ہیں، تو پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوئی کہ پی ایم ایل کیو کی امپورٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ کریکٹ۔ اس امپورٹنس کو جو ہے وہ سب لوگ فیل کرتے ہیں، اور جو سیانے سیاسی کھلاڑی ہوتے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے پی ایم ایل کے حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امپورٹنس پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس لیے ہم اس اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ اتحاد چلا ہے اور آئندہ بھی یہ اتحاد چلتا رہے۔ اچھا سر، میری عرض یہ ہے آپ سے کہ جب نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے بھی ریسنٹلی ملاقاتیں جاتی عمرہ میں ہوئی ہیں تو ان کے نمائندگان ہمارے پروگرام میں آئے، کچھ منسٹرز بھی آئے، ان سے بھی میں نے پوچھا تو سبسٹینشل بات میں حاصل نہیں اپنا جواب کر پایا ان سے، یا وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک ہی صورتحال ہوئی، گول مول سی بات رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ہمیں کلیئر پکچر دیجئے، موجودہ حکومت اس کے سیٹ اپ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اسی طرح کنٹینیو رہیں گے آپ، اور اگر آپ نہیں ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ دیکھیں، ہم لوگ ایک وعدہ ہے ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ جس کو ہم نبھاتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے اس اتحاد کو جو کہ ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے دن سے، اور ہم ایک ریٹن کہہ لیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم پابند ہیں، وہ بھی پابند ہیں اور ہم بھی پابند ہیں۔ I'm talking about پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل کیو۔ تو اب وہ جو ایک کمٹمنٹ ہے جو ان رائٹنگ ہے، ان بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، آگے چلنا ہے، اس ڈاکیومنٹ کے تحت ہی یہ اتحاد آگے چلنا ہے۔ تو اب اس ڈاکیومنٹ کی اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور ہم کسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اگر any میجر پالیسی چینج اگر اس ملک میں آتا ہے تو وی آر سپوز ٹو بی ٹولڈ، پی ایم ایل کیو کو کانفیڈنس لینا ہے پی ٹی آئی نے، یہ ریٹن ڈاکیومنٹ ہے، اور کوئی ایسی آئینی ترمیم یا کوئی ایسا ایشو، میجر ایشو، مثلاً ای وی ایم مشینز کا جو لاگو ہونا اور اس کے اوپر ہمیں کانفیڈنس میں لینا ضروری تھا جو کہ ہمیں نہیں لیا گیا، اور ہم نے اس پہ مہنگائی پہ اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم لوگ جو ہے اس اتحاد سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ہاؤ ایور، ہم نے ہر پوائنٹ پہ ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھا، ایز این الائڈ پارٹنر، ایز این کولیشن پارٹنر۔ ہم نے چونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ عوام کی ترجمانی بھی کرتی ہے، نمائندگی بھی کرتی ہے، سو وی ہیو ٹو بی آن ریکارڈ آن سیورل ایشوز جو ہم نے کیے ہیں۔ تو ہم خوش نہیں تھے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اور ہم نے اپنا اظہار کیا، یہ ہمارا حق تھا جو ہم نے کیا، لیکن ہم نے کسی سازش کا ہم حصہ نہیں بنے ہیں، اور نہ کسی سازش کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے وہ اب لینا چاہتی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی اپنی اب آئندہ کی پوزیشن، چونکہ اب الیکشن آنے والا ہے نا سر پہ، یقینی طور پہ الیکشن آنے والا ہے اور تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ اپنے لیے نکالیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں میاں صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مسرت صاحبہ۔ مسرت صاحبہ، اپوزیشن کسی صورت بھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، آپس میں بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اب اس کے بعد آپ جانتی ہیں، آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ کہ آپ کے اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اتحادی جو آپ کے لیڈران ہیں پرویز الہی صاحب، ان کا بھی بیان ہے کہ ابھی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔
اور چیزیں کچن کھانا بنانا ہے تو چیزیں انہوں نے محاورہ تن بولا کہ کھانا بنانا ہے, چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تو جب چیزیں پک کے سامنے آئیں گی یا کلیئر ہوں گی تب ویل ٹیک آ ڈیسیجن. واٹ از کوکنگ, واٹ از ہیپننگ مسرت صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو سازشوں کی دیگ ہر وقت تیار رکھتی ہے اور بڑی 3.5 سال ہو گئے ان کو یہ جتن کرتے ہوئے, لیکن یہ جو ان کی ہنڈیا ہے یہ ہمیشہ چراہے میں پھوڑتے ہیں یہ لوگ خود. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر یہ اکٹھے ہو کے دسترخوان شیئر کرتے ہیں, اور پھر سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پھر مارے پھرتے ہیں ہمارے اتحادیوں کے دروازوں پہ بھی, اور اتحادیوں نے بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہمیشہ ان کا سٹانس رہا ہے. لیکن سیاسی لوگ ہیں, وزادار لوگ ہیں, ملنے کے اوپر وہ پابندی تو لگا نہیں سکتے, لیکن ہم دیکھیں گے تب جب ان کی یہ جو سازشوں والی جو ہنڈیا ہے اگر یہ پروان چڑھ نہیں سکتی. مرتضیٰ ڈار صاحب, سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمیشہ اداروں کے اوپر ان کو پریشرائز کرنے کی جو کوشش کرتے رہتے ہیں اور ورڈ یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ نیوٹرل ہو جائیں. اب نیوٹرل ہونے کی ڈیفینیشن ذرا آئی وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ ناؤ. نیوٹرل ہونے کا مطلب وہ نیوٹرل تو پہلے ہی ہیں, اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمارے سلیکٹر تو عوام ہے, اور ہم تو ہر وقت عوام میں جانے کی بات کرتے ہیں, اور یہ عہدے, یہ کرسیاں, یہ گورنمنٹ, یہ ہماری کمزوری ہے نہیں. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ نیوٹرل ہونے کی ڈیفینیشن جو اپوزیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری حکومت کو ہٹانے میں ان کا ساتھ دیں تو پھر ان کو لگے گا کہ وہ نیوٹرل ہے. ویری انٹرسٹنگ. اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیا کو, کہ پہلے کمر درد, آپ کو پتا ہے کہ جو آج کل اپنے آپ میں شیروانی پہنے کے خواب دیکھ کے پھر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی کمر میں درد ہو جاتی تھی, اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ معالج آ گئے ہیں کراچی سے, اور انہوں نے ان کو ریسٹ کا بھی انڈیا دے دیا, اور ساتھ کہہ دیا کہ وہ اپنی تمام طرح کی ایکٹیویٹیز کو ڈسکنٹینیو کریں. میں بات کر رہی ہوں زرداری صاحب کی, اور ان کی صحت کے لیے بھی پیپلز پارٹی والے بڑے فکر مند ہو گئے ہیں, اور سب سے زیادہ فکر میرا خیال ہے کہ یہ ایسا صحت کا ایشو ہے کہ جس کی فکر زیادہ اب شریف خاندان کو ہوگی. دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کو, میں اپوزیشن کی بات اگر کروں تو غلط نہیں ہوگا, دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ یہ پریشر گروپ بنا کے ہر جماعت اپنے لیے فائدہ اس میں سے زیادہ میکسیمم وہ بینیفٹ اس کا کیسے اٹھائے وہ ڈھونڈنا چاہتی ہے, اور اس کا سب کو ہی پتا ہے. اس سے اگلی جو انتہائی دلچسپ بات ہے وہ یہ, اور ایک اور اس سے بھی اگلی دلچسپ بات یہ کہ جو ہمارے سلیکٹر ہیں آئی مین عوام, ان کو بھی ان کی یہ ساری چالیں اب سمجھ آ گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ آر ہوا نہ پار ہوا, اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے دال جوتیوں میں بانٹی وہ سب نے دیکھا. آگے بھی دیکھیں, کہتے ہیں نا جی ہم تو سیاسی لوگ ہیں, اسٹرگل 22 سالہ اسٹرگل کے تحت ہم آئے ہیں, 25 سالہ میں ہو گئے ہیں یہ جدوجہد کرتے ہوئے, تو ہم تو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی رابطہ مہم شروع کر دی ہے. میرا بھی آپ کو پتا ہے کہ میں اب انفارمیشن سیکرٹری ہوں پنجاب کی. ہم نے اپنا رابطہ عوام کے ساتھ پہلے بھی بہت تھا, لیکن ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہیں ہر طرح کے حالات کے لیے. اچھا مسرت صاحب ایک سیکنڈ مجھے عرض کرنے دیجیے گا. آپ نے ذکر کیا اپوزیشن کا اور آپ نے ذکر کیا عوام کا, اور آپ نے کہا کہ عوام جو ہے وہ اب ان کو ریڈنڈنٹ کر چکی ہے. وہ عوام کہتی ہے کہ نہیں جی یہ اپنے مفادات لیتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی لیگل اور ہائی مورل گراؤنڈ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے, میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو عوامی ہیں, روڈ شوز کرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہائی مورل گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف بھی لوز کر چکی ہے, اور آج کی واڈا صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن اس کی ایک مثال ہے. انہوں نے جھوٹ بولا, پاکستان کے آئینی ادارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, ان کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی بات میں تھوڑا سا تو دم ہے, چلے اگر زیادہ نہیں ہے تو؟ نہیں دیکھیں, فیصل واڈا کا جو ایک انڈیویجول کے کیس کو اور ایک پورے مافیا کو کمپیئر کرنا انتہائی نامناسب بات ہے. ایک طرف کنڈکٹ آپ دیکھیں پوری سیاسی جماعتوں کا کہ وہ مریض جو آج تک مطلب ان کی بیٹی کہتی ہے وہ کل ہی آ جائیں گے اگر مجھے گارنٹیاں دی جائیں. اب گارنٹی جس چیز کی وہ مانگتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. اس ملک کے سب سے بڑے
کوर्ٹس کے آگے گارنٹیئر جو آج کل ماشاءاللہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، جو کہ کبھی میرا نہیں خیال کہ ان کی بھتیجی زندہ سلامت رہے، ان کے جیتے جی تو یہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ دوسری جہاں تک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ فیصل کے پاس دیکھیں، ابھی ہمارے پاس، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اویلیبل آپ کے آئین اور قانون کے مطابق جو قانونی آپشن موجود ہیں وہ ہر انڈیویجول کا حق ہے، اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اور ابھی یہ پورا فیصلہ نہیں ہے، جب حتمی اینڈ فیصلہ آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مزید اپیل کی یا سپریم کورٹ میں جانے کی آپشن موجود ہے تو اس سے پہلے میرا خیال ہے یہ ناٹ لائک، میرا خیال ہے کہ ابھی یہ اس کو حتمی فیصلہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اگلی جو چیز کہ ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہوتی ہے سیاست میں، آپ مجھے یہ اچھا، ویسے مسلسل آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے بعد دوہری شہریت نہیں ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میں صرف ایز این انڈیویجول جاننا چاہتا ہوں یا ایز اے کولیگ۔ اسپوکس پرسن نہیں ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل بھی کامنٹ نہیں کروں گی، اور میں نے آپ کو جو اپنی پارٹی پوزیشن ہے میں اس کے اوپر روشنی ڈال سکتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم آگے جائیں گے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے ایز پر آر ریکارڈ۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فیصلے سارے ہماری عین مرضی کے مطابق تو نہیں آتے، لیکن ہمارا ایک پرنسپلی سٹینڈ ہم نے یہ لیا ہوا ہے کہ ہم جو بھی پاکستان کے آئینی ادارے ہیں، چاہے بھلے فیصلے ہمیں اچھے لگیں یا برے، ہم ان کو تسلیم کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے اور سپریم کورٹ کی آپشن کو اویل کریں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر، اور میں بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں صاحب آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میرے ساتھ رہیں۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میں بریک پہ جا رہا ہوں، سے واپس آتا ہوں اور پھر آپ سے پنڈورا باکس ہم مزید اوپن کریں گے سوالات کا۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میاں عمران مسعود صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں۔ میاں صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے اپوزیشن جماعتوں اور آپ کی حکومت کے ساتھ تعلق کے حوالے سے۔ میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں، تھوڑا ماضی کے جھروکوں میں بھی جاننا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کا موقف، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا پارٹی ورژن پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ایم ایل کیو کا ملنا، آگے بڑھنا، اور اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، جس طرح چوائس صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، تو کوئی سٹیپ لیے جانا، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں ریسنٹ پاس میں، تو یہ دونوں جماعتیں یعنی آپ کی اور نون لیگ بہت مسئلے مسائل رہے ہیں، بہت ساری عداوتیں بھی رہی ہیں، بہت ساری رنجشیں بھی رہی ہیں، بہت سارے سخت بیانات، سٹیٹمنٹ، جملوں کا تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ریڈ لائن آپ لوگوں نے ڈرا کی تھی، اس ریڈ لائن کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اب کے حالات جو ہیں وہ زیادہ حاوی ہو چکے ہیں معاملات پہ؟ میاں صاحب دیکھیے، تھینک یو۔ کافی عرصہ پہلے اور کافی عرصہ تک ایک بہت بڑی کوشش کی گئی کہ تمام مسلم لیگز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں، اگر آپ کو بھی یاد ہو۔ اور ہم جیسے جو مسلم لیگی ورکرز تھے، ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ ایک ہی پاکستان مسلم لیگ ہو، اور اتنی زیادہ جو گروپس بن گئے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ جو پارٹیز آئی ہوئی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہوا، اور نقصان بھی ہوا۔ اب اس میں ایک اور اس میں کوشچن یہ ہے کہ اگر کاف اور نون کی آپس میں سپلٹ ہوئی تو اس میں کس کا قصور ہے اور کون کیا ہے، تو وہ ایک لمبی بحث ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قصور کس کا ہے، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ چلیں ون لائنر دے دیں سر۔ صاحب زیر ہے جی، قصور تو نون کا ہی تھا، اور اس میں آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ اگر اس وقت نون لیگ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیتی، آج وہ سپلٹ نہ ہوتی۔ حالانکہ پرائم منسٹر خود نواز شریف تھے، نیچے انہوں نے اپنے بھائی کو بنا دیا، حالانکہ پارٹی میں آپ کو یہ اقتدار شیئر کرنا پڑتا ہے، وہی وجہ کہ سپلٹ ہوگی۔ آج بھی اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بڑا خطرہ ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور جب پنجاب کی قیادت کی بات آتی ہے تو آج بہت بڑے دانشور لوگ یا آج بھی سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چودھری پرویز الہی کو اب بھی بنا دیا جاتا چیف منسٹر تو شاید حالات جو ہے وہ مختلف ہوتے اس وقت جو ہے۔ تو دونوں ٹائمز پہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک ایسی ایک ذات تھی، یا ایک ایسا ایک وہ تھی، شخصیت تھی۔ دیکھیں نا، آپ کا نون کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، سی ایم شپ نہیں ملتی تو آپ سپلٹ کر لیتے ہیں، یہاں پہ نہیں ملتی تو آپ نہیں کرتے۔
کیا آپ نے پہلے غلط کیا تھا یا اب غلط ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. نو دیکھیں آپ اگر ابھی موجودہ اگر کولیشن کی بات کر لیتے ہیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ہیز ٹو شو دا گریس. وہ گریس میں شو کرنی ہے. ان کے پاس نمبر ہے. ہم تو بڑے ایک چھوٹی ایک جماعت ہے, نمبر وائز ہم چھوٹے ہیں, تو انہوں نے باری شو کرنی ہے اپنی. انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جسٹر انہوں نے شو نہیں کر رہے نا سر, 3.5 سال جیسا عرصہ ہو گیا, آپ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, پھر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دورہ کریں گے, ملاقات کریں گے تو ان کو منا لیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے ہم پروگرامز کرتے ہیں کہ آپ لوگ مان بھی جاتے ہیں. تو کلیئر پکچر نہیں ہے لوگوں کے سامنے. آپ کو بہت لوگ ووٹ کرتے ہیں, سپورٹر ہیں. دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ہم نے بھی تو ہمیشہ جیسچر شو کیا ہے جب بھی وہ ہمارے ہاں آئے, اور ہم نے تو کسی لیجسلیشن میں کسی بھی اہم کہہ لیں جس طرح جوائنٹ سیشن ہوا تھا یا کسی بھی ایسے موقع پہ ہم نے لیجسلیشن میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری. ہم نے باقاعدہ انہیں ووٹ دیے. ہاں, ہم نے ان کے کھانے اگر ہم نے اٹینڈ نہیں کیے اپنے حلیفی اپنا جماعت کے پی ٹی آئی کے, وہ ہمارا اپنا ایک ہمارا ذہن ہے, لیکن ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. آج چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ذات ہے یا ان کا جو سیاسی کیریکٹر ہے, اس لحاظ سے وہ بہت بلند کیریکٹر ہے. اسی لیے تمام جماعتیں جو آپ کے پاس آتی ہیں, آپ سے آ کے نیگوشیٹ کرتی ہیں, بات کرتی ہیں. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس اصول پہ چلنا ہے, لیکن سیاست میں سارے آپشنز کھلے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ دروازے بند نہیں کرتے, اور تاریخ یہ پھر بتاتی ہے کہ آپ نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا تاریخ جب لکھی جائے گی, آیا وہ فیصلہ درست تھا کہ نہیں تھا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے تو چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیتے, تو شاید ملکی حالات جو ہیں وہ مختلف ہوتے, وہ کسی اور طریقے سے ہوتے. تو یہ تو تاریخ بتاتی ہے. لیکن جہاں تک ہمارا کردار ہے, ہماری جماعت کا کردار ہے, ہم اپنی کمٹمنٹ میں سٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپشن سب کھلی ہیں, اور آپشنز اوپن ہوتی سٹینڈ کر رہے ہیں, اور یاد رکھیے کہ آپشنز تمام کی تمام کھلی ہیں. میاں عمران مسعود صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں, ان کا ایک اور یہ آپشنز کھلی ہمیں دکھ بھی رہی ہیں, اور اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال جی, بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا پروگرام ہے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کے وقت ختم ہو چاہتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.